السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے، دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، اور گھریلو زندگی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رہنمائی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ 4 رکوع ہیں سورۃ البقرہ کے، رکوع نمبر 28 سے 31، خاندانی زندگی کے بارے میں رہنمائی، نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، ان سارے حوالوں سے کلام ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 سے ہم مطالعے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب بیوہ کی عدت کے حوالے سے بات آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک ایسی خاتون جس کو طلاق دی گئی اس کی عدت کا ذکر آیا تھا، اب بیوہ کی عدت کا تذکرہ آ رہا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 234، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں بیویاں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، تو وہ بیوہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے 10 دن۔ یہ روکے رکھنے سے مراد یہ عدت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے معین فرمائی۔ آج کل ہمارے شہر کے اندر، ملکوں کے اندر عجیب عجیب ڈائلاگ چل رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، میں نہیں مانتی عدت کو، میں نہیں کروں گی عدت۔ او بھائی، تم اگر مسلمان ہو تو ماننا پڑے گا اللہ کا حکم ہے، کوئی کافر ہے تو بات الگ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے بھائی۔ بہرحال تو اللہ فرما رہے وہ بیوہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے 10 دن۔ یہ خاتون کی جو کہ بیوہ ہو گئی اس کی عدت کی مدت ہے قمری مہینے کی تاریخ کے اعتبار سے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت پوری کر لیں تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو اپنے حق میں بھلے طریقے پر، معروف طریقے پر فیصلہ کرے۔ کیا مطلب؟ ایک بیوہ خاتون کی عدت پوری ہو گئی، اب وہ کہیں چاہے تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر بیوہ عورتوں سے نکاح کیے۔ قرآن پاک سورہ نور میں بیوہ عورتوں کے نکاح کی ترغیب دلاتا ہے۔ یہ تو ہمارے ہندوانہ معاشرت کے اس کے اثرات کے نتیجے میں بگاڑ پیدا ہو گیا کہ بیوہ اگر کہیں نکاح کرے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور ایسے گراوٹ کے جملے بیان کیے جاتے ہیں کہ مجھے جھجک آتی ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کو پیش کروں۔ استغفر اللہ۔ ہمارے پیارے رسول علیہ السلام نے بیوہ عورتوں سے نکاح کیے، ان کی ترغیب دلائی، ان کا جو ثواب بیان کیا، اور امتی کھڑے ہو کر بیوہ کے نکاح کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کریں تو امتی اپنے ایمان کو ری وزٹ کریں کہ ایمان بچا بھی ہے کہ نہیں۔ فتویٰ مفتی صاحب سے لیجئے گا جا کر۔ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور تم پر کوئی حرج یا گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو اشارہ کنایہ میں نکاح کا پیغام بھیجو، او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے دلوں میں اسے پوشیدہ رکھو۔ یہ بیوہ عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ابھی عدت میں ہے، تو اس کے بارے میں پیغام کے حوالے سے اشارے کنایہ میں گنجائش ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم جلد ان کا خیال دل میں لاؤ گے، لیکن ان سے پوشیدہ طور پر کوئی نکاح کا وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ تم معروف طریقے پر کوئی بھلی بات کہہ دو۔ فقہا نے وہ جملے بھی لکھے، بھائی کسی سے کہلوا دو، نہیں اللہ بہت پیارا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا عظیم ہے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا، تمہاری کفالت کا کوئی انتظام ہو جائے گا، ایسے کوئی اشارے کے نام میں جملے۔ لیکن آگے فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرنا یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ اشارے کنائے میں پیغام جانا ایک بات ہے، پکا ارادہ کر کے اس کا تیقن، یقین کے ساتھ اظہار کرنا یہ نہیں ہوگا عدت کی مدت کے دوران میں۔ بہرحال ایک عورت ہے، بیوہ ہو گئی ہے، اس کا شوہر کا انتقال ہوا تو غم کا معاملہ تو ہوگا۔ یہ وہ نفسیاتی پہلو بھی ہیں جن کا ہمارے رب نے جو ہمارا خالق خیال اور لحاظ رکھا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے، پس تم اس سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے شک بہت بخشنے والا، حلم والا ہے، تحمل والا ہے۔ اب بیان ہو رہا ہے مہر کے حوالے سے کچھ باتیں، اور رخصتی سے پہلے اگر طلاق کا معاملہ ہو گیا تو کچھ مسائل کا بیان۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضۃ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے ابھی انہیں چھوا نہ ہو یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو۔ مراد ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاق کا معاملہ آ گیا خدا نخواستہ، اور مہر مقرر نہیں ہوا، تو اب کیا ہے
وَمَتِّعُوهُنَّ انہیں کچھ خرچ دو. فقہا نے لکھا کوئی جوڑا دے دو. کتنی عجیب بات لگ رہی ہے، وہ طلاق دے دی، لوگ تو مانگتے ہیں واپس بیویوں سے. قرآن کہتا ہے دو. دس از قرآن. وہ ہم ہیں ناہنجار جو پتہ نہیں کیسے رویے اختیار کرتے ہیں. اور قرآن کتنا پیارا ہے، ایسے ناخوشگوار معاملے میں اتنی پیاری تعلیم دے رہا ہے. اور فقہا نے لکھا کچھ جوڑا یا کچھ خرچہ تحفہ وغیرہ دے دو. ناگوار بات ہے لیکن نہیں، اچھے انداز سے معاملے کو پائے تکمیل کو پہنچاؤ. وَمَتِّعُوهُنَّ اور انہیں خرچ دو. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. خوشحال آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق کچھ دینا ہے اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق. خوشحال آدمی ہوگا شاید برانڈڈ جوڑا دے دے گا، ممکن ہے، ٹھیک ہے. غریب آدمی ہوگا مناسب حال دے دے گا، کچھ تحفہ دے دے گا. خوبصورتی سے ناخوشگوار معاملے کو پائے تکمیل کو پہنچاؤ. یہ پیارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے. متاعا بالمعروف، بھلے طریقے پر، معروف طریقے پر یہ خرچ دینا ہے. حقا علی المحسنین، یہ لازم کیا گیا ہے نیکوکاروں پر جو عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ خیال وہ رکھے گا جس کو اللہ کا خوف ہے، جس کو آخرت کا یقین ہے. اور جن کو اللہ کا خوف نہیں اور آخرت کا یقین نہیں، وہ نکاح کہاں کرتے ہیں، وہ تو کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، معاف فرمائے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمُسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو اور ان کے لیے تم نے مہر مقرر کیا ہے، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اس کا نصف یعنی آدھا دے دو جو تم نے مقرر کیا. پچھلی صورت کیا تھی؟ رخصتی سے پہلے طلاق ہے، مہر مقرر نہیں، کچھ نہ کچھ جوڑا وغیرہ دے دو. اب ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاق ہے اور مہر مقرر تھا تو آدھا دے دو. إِلَّا أَن يَعْفُونَ، سوائے اس کی کہ وہ بیویاں معاف کر دیں، ممکن ہے. او یعفو الذی بیدی عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اختیار تو مرد کے پاس ہے، وہ معاف کر دے. سبحان اللہ، مرد کا معاف کرنا کیا ہے؟ آدھا نہیں پورا دے دے. یہ قرآن ہے، قربان جائیے. ہم پتہ نہیں کیا حرکتیں کرتے ہیں، قرآن کیا تعلیم دے رہا ہے تو آدھا دینا لازم، مگر تم ہی معاف کر دو. ایک مراد شوہر پورا دے دے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کر دو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. تم شوہر ہو، تمہیں اللہ نے مرد کے ہونے کے ناطے بڑا بنایا، تم معاف کر دو، پورا مہر ادا کر دو، یہ زیادہ تقویٰ کے قریب ہے. وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور باہم احسان کرنا نہ بھولو. قربان جائیے، میں مجبور ہوں یہ جملے بار بار دہراؤں. ہماری معاشرت کے رویے دیکھیں اور قرآن پاک کیا معاشرہ دینا چاہتا ہے. آپس میں احسان کرنا نہ بھولو. ارے کڑوا ناخوشگوار معاملہ، زندگی کا وہ معاملہ جو ختم ہو رہا ہے، طلاق ہو گئی ہے، نہ اللہ کہتا ہے کہ آپس میں احسان کرنا نہ بھولو. جو پیارا دین، پھر عرض کر رہا ہوں مجبوروں کہنے پر، وہ پیارا دین جو اتنے ناخوشگوار معاملات میں اتنی خوبصورت تعلیمات دیتا ہے، تو انڈر نارمل سرکمسٹانسز، عام حالات میں اس دین کی تعلیم اور احکامات کتنے پیارے ہوں گے. اللہ ہمیں سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گھرانوں کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ تباہی سے بچائے اور جوڑ عطا فرمائے آپس میں. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے. اب بہت ساری باتیں گھر کے بارے میں آ گئی اور آدمی گھر کے معاملات میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. کئی مرتبہ نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، ہوتا ہے نا ایسا. آئیے قرآن پاک کی ترتیب دیکھیے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تم نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً صلاۃ الوسطیٰ کی. ایک ترجمہ کیا گیا عصر کی، ایک رائے ہے عصر کی نماز، ایک رائے ہے درمیانی نماز، اور ایک رائے ہے بہترین نماز. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. لیکن اتنے سارے گھریلو معاملات کے بعد اب ذکر آ رہا ہے نماز کا. کیوں؟ نماز اللہ سے تعلق مضبوط کراتی ہے. نماز ہر چند گھنٹوں بعد یاد دلاتی ہے کہ ہم بندے ہیں، ہاں اپنی مرضی نہیں چلائیں. ایاک نعبد، اقرار کرتے ہیں نا نماز میں سورہ فاتحہ میں، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہر چند گھنٹوں بعد نماز یاد دہانی کرا دیتی ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، نماز یاد دہانی کرا دیتی ہے. تو جب خوف خدا ہوگا تو باہر آ کر، گھر آ کر معاملات اللہ کا خوف رکھتے ہوئے نمٹائیں گے تو گھر بڑے اچھے ہوں گے انشاءاللہ. تو نمازوں کی حفاظت کرو. اور صلاۃ الوسطیٰ، ایک حدیث مبارک میں عصر کی نماز کو بھی وسطیٰ کہا گیا. ایک ترجمانی یہ بھی کی گئی ہے اگر فجر سے شروع کریں تو عشاء درمیان میں عصر آتی ہے، لیکن مغرب سے شروع کریں تو درمیان میں فجر آتی ہے، اور فجر بڑی مشکل ہو گئی ہے لوگوں کے لیے. رمضان شریف میں آسان ہو تو اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اور وسطیٰ اوسط بہترین کو بھی کہا جاتا ہے. بہترین نماز کی حفاظت سے مراد وہ نماز جو تمام آداب کے ساتھ انجام دی جائے، ادا کی جائے، اور اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے پورے آداب کے ساتھ. اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے ساتھ ہی کہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے رہو. ایک ہے نماز میں اللہ کو بڑا مان کر اللہ کے سامنے جھکنا، تو جس اللہ کا حکم مان کر نماز میں جھکے، نماز کے بعد بھی اسی اللہ کا حکم ماننا ہے. اللہ 24 گھنٹے ہمارا معبود ہے، ہمیں اس کی بندگی بھی 24 گھنٹے کرنی ہے.
اس کے بعد صلاۃ الخوف کا مختصر تذکرہ آ رہا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں کوئی اندیشہ ہو تو پیدل ہی پیدل یا سواری کی شکل میں مراد نماز کا ادا کرنے کا معاملہ اختیار کر لو۔ کچھ باتیں آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی سورہ نساء میں، لیکن اگر ہنگامی حالات ہیں، جنگی حالات ہیں، تو جس طرح بند پڑے پیدل چلتے چلتے جلدی میں نماز یعنی جو بھی مختصر وقت میں ادا ہو سکتی ہے، یا سواری پر ہی نماز ادا کر لی جائے، یہ صلاۃ خوف کی طرف بھی اشارہ۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر جب امن پاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا وہ جو تم جانتے نہیں تھے۔ حالت امن ہے تو نماز کو اس کے پورے آداب کے ساتھ انجام دینا چاہیے، اور اللہ نے ہمیں سکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور انہوں نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اگلی آیت کریمہ میں ذکر آ رہا ہے کچھ وصیت کے تعلق سے، البتہ یہ آیت کریمہ اب منسوخ مانی جائے گی، کیوں کہ اس میں بیوہ عورت کے تعلق سے بھی کلام ہے، اور بیوہ کی عدت ہم پڑھ چکے 4 مہینے 10 دن آیت نمبر 234 میں، اور بیوہ عورت ہو یا دیگر ورثاء ہیں، ان کے حق کو اور ان کے حصوں کو اللہ نے بیان فرما دیا سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 میں۔ تو اب جو آیت ہے یہ منسوخ، اور عدت کی مدت بھی بیوہ کی بیان ہو گئی، اور حصے بھی اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے معین فرما دیے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں۔ باقی ناسخ اور منسوخ البقرہ آیت 106 میں تھوڑا سا ذکر آ چکا ہے۔ ارشاد ہوا وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، تو اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کے نفقے کی وصیت کر جائیں، اس کیفیت کے ساتھ کہ ان کو نکالا نہ جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اے لوگو تم پر کوئی حرج نہیں جو وہ اپنے بارے میں معروف طریقے پر فیصلہ کریں، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لیکن جیسے کہ عرض کیا گیا کہ یہ آیت منسوخ ہے، یہ اول ایک حکم تھا وصیت کا عورت کے حوالے سے کہ جس کے شوہر کا انتقال کا معاملہ ہو جائے تو اپنی بیوی کے لیے شخص یہ وصیت کر جائے، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقہ عورتوں کے لیے معروف طریقے کے مطابق کچھ نفقہ کچھ خرچہ دینا ہے، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ متقین پر لازم ہے۔ متقین کون؟ خوف خدا رکھنے والے، روزے کا حاصل لعلکم تتقون، البقرہ آیت 183، خوف خدا ہوگا، ان احکامات پر عمل ہوگا انشاءاللہ۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو، اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رکوع نمبر 31 مکمل ہوا سورۃ البقرہ کا، 28، 29، 30، 31 4 رکوع میں گھریلو زندگی کے بارے میں رہنمائی آئی۔ اب اگلے رکوع میں قتال کا تذکرہ آ رہا ہے اور انفاق کا بیان آ رہا ہے، اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں سے چند واقعات سنا کر اہل ایمان جو نبی اکرم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام ہیں ان کو ذہناً تیار کرایا جا رہا ہے بدر کے لیے۔ ذہن میں رکھیں بنی اسرائیل کے کچھ واقعات، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ہجرت کے بعد البقرہ کا نزول، اور ہجرت کے کچھ ہی عرصے کے بعد رمضان 2 ہجری میں 17 تاریخ کو بدر کا میدان سجا ہے، اس سے قبل یہ ذہنی تیاری کرائی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم ہم الوف حذر الموت، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے موت کے ڈر سے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ فقال لهم اللہ موتوا، بس اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی عطا فرمائی۔ معین واقعات تو نہیں لیکن ایک سے زائد واقعات کا بیان، حاصل یہ ایک رائے کے مطابق انہیں قتال کا حکم دیا، انہوں نے فرار اختیار کرنا چاہا، اللہ نے ان کو موت دے دی۔ بتایا کیا قتال کے میدان میں جاؤ گے تبھی موت آئے گی؟ موت تو ویسے بھی آ سکتی ہے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندگی عطا کی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے بے شک اور علم رکھنے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے عمدہ قرض پھر وہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا دے؟ اللہ اکبر۔ قرض حسن آگے بھی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، وہ مال جو راہ خدا میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جائے، ہے تو اللہ کا عطا کردہ مگر اللہ کہتا ہے میرے ذمہ قرض ہے،
اور حسن کا مطلب حلال میں سے ہو، اخلاص نیت کے ساتھ ہو۔ اللہ بڑھا چڑھا کر دے گا، اللہ کتنا بڑھا کر دے گا؟ 700 گنا تک اللہ بڑھا دے گا۔ یہ ذکر بعد میں سورۃ البقرہ آیت 261 میں آئے گا۔ اللہ راہ خدا میں ہم سب کو خرچ کرنے کی، اس کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، اور کشادگی عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، وہ اس کی حکمت کے مطابق فیصلے فرماتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اگلا جو واقعہ ہے وہ جناب طالوت کا واقعہ۔ طالوت و جالوت یہ واقعہ ہمارے سامنے آتا رہتا ہے، مراد ہمارے علم میں ہم نے سنا ہوگا۔ پس منظر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون کے دور میں فلسطین فتح ہوا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کامیابی دی، مگر اس کے بعد ان میں بگاڑ پیدا ہوا، چھوٹی چھوٹی 12 کے قریب ریاستیں کم و بیش بن گئی، آپس میں اختلافات وغیرہ پیدا ہوئے، لوٹ مار کا معاملہ شروع ہو گیا، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی 3 صدیوں کے بعد جا کر ان کا حال یہ ہوا کہ دنیا ان پر سمیٹ دی گئی، تنگ کر دی گئی۔ اس کے بعد کا واقعہ ہے سموئیل نبی، شیمویل انگلش میں کہا جاتا ہے، سموئیل نبی کا دور ہے۔ ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، ایک نئی نسل ہے کہ ہم کوئی خطہ حاصل کریں اور وہاں پر ہمیں ٹھکانہ میسر آ سکے۔ اس پس منظر میں سموئیل نبی کا دور اور جناب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ واقعہ اہل ایمان کے لیے ایک ترغیب و تشویق کا باعث ہے کل بدر کی تیاری کے اعتبار سے۔ فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہوئی، اذ قالوا لنبی لہم بعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کریں۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سموئیل نبی ہیں علیہ السلام، هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، ارے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا جائے اور تم جنگ نہ کرو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، وہ کہنے لگے اور ہمیں ایسا کیا ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ نہ کریں؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہمیں تو ہمارے گھروں سے اور اپنی آل اولاد سے نکال دیا گیا۔ مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام کو بھی ہجرت پر مجبور کیا گیا، ان کو بھی اس حوالے سے توجہ دلائی جا رہی ہے۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، پھر جب ان لوگوں پر جنگ کرنا فرض کیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے، قتال سے انہوں نے فرار اختیار کیا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور کہا ان کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت ساعۃ من المال، ان لوگوں نے کہا کہ کیسے اس طالوت کو ہم پر بادشاہت مل سکتی ہے حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، اور اسے تو مال کے اعتبار سے وسعت نہیں دی گئی۔ یہ ہے مسئلہ حب جا کا، طالوت کو کیسے بادشاہت مل گئی ہم پر؟ اور یہ طالوت، جناب طالوت جو تھے مالی اعتبار سے کمزور ہوں گے، اسی کے حوالے سے کہہ رہے مال تو ہمیں ملا ہے۔ یہ ہے دنیا پرستوں کا طرز عمل کہ وہ مال کی فراوانی کی بنیاد پر کسی کو اونچا اور مال کے کم ہونے کی بنیاد پر کسی کو نیچا سمجھتے ہیں، یہ ظاہر پرستوں کا طرز عمل ہے۔ اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ تو دنیا پرستوں نے کہا کہ مال تو ہمارے پاس زیادہ ہے، نبی جناب سموئیل جواب دے رہے ہیں، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جناب سموئیل نے، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس طالوت کو تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں وسعت زیادہ عطا فرمائی ہے، جسمانی قوت بھی ہے اور علم بھی ہے۔ علم کی فضیلت کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے۔ تم مال کی بنیاد پر کسی کو پرکھتے ہو، اللہ علم کی بنیاد پر کسی کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے، تو طالوت کو اللہ نے علم اور جسم دونوں میں وسعت عطا فرمائی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت میں سے عطا فرما دیتا ہے، اپنے اختیار میں سے عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم رکھنے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اور انہوں نے وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بے شک ان کی حکومت کی نشانی یہ ہے، جو بادشاہت عطا ہو رہی جناب طالوت کو، ان کی حکومت و بادشاہت کی نشانی یہ ہے
کہ لوگوں تمہارے پاس ایک تابوت آ جائے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تسکین کا سامان ہوگا، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور چھوڑی ہوئی چیزیں ہوں گی جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھیں۔ ایک تابوت، تابوت سکینہ، اور اس میں کچھ متبرک چیزیں بھی تھیں جناب موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی، تو وہ تمہیں واپس مل جائے گا۔ یہ تابوت کا واپس آنا علامت ہوگی کہ جناب طالوت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا۔ تابوت کا آنا جناب طالوت کے بارے میں دلیل ہوگی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ کیسے وہ تابوت آئے گا؟ تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھا لائیں گے۔ مشرک قوم تھی، ان سے ان کی جنگیں چلتی تھیں، اور یہ سکینت والا تابوت، یعنی تابوت جس میں یہ سکینت کی چیزیں تھیں، وہ دشمن قوم لے کر چلی گئی۔ اس دشمن قوم میں طاعون آیا، وبائیں آئیں، اور بہت سی اس طرح کی مصیبتیں آئیں، ان پر مصائب آئے، پریشان ہو گئے، اور انہوں نے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اس کو ہانک دیا۔ یہ تفسیری روایات میں ذکر آتا ہے، اور فرشتوں نے اس کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تحملہ الملائکہ، فرشتے اٹھا لائیں گے، اور وہ تابوت ان کے پاس آ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور وہ الواح جن میں تورات لکھی گئیں، یہ سب کچھ تھا جو ان کے لیے تسکین کا سامان تھا۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ یہ علامت ہو گئی جناب طالوت کے اعتبار سے کہ ان کا تقرر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے بطور بادشاہ، اور پیغمبر نے یہ بشارت قوم کو دی ہے، اور وہ تابوت بھی ان کو واپس مل گیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ۔ باقی ایک رائے یہود کی یہ ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ کے نیچے موجود ہے، اور وہ جو مستقبل کا منظر نامہ ہے مسجد اقصیٰ کے خلاف یہود کی سازشوں کا معاملہ، اور قبۃ الصخرا کا معاملہ اور سازشوں کا معاملہ، اس کے ذیل میں پھر آئندہ کی بہت بڑے معاملات پیش آنے والے ہیں، اس سارے پس منظر کو، بلکہ منظر نامے کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ ان یہود کا خیال ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے، اور اس کے خلاف ان کی سازشیں ہیں تاکہ اس کو وہ حاصل کر سکیں، پھر مستقبل کا منظر نامہ وہ احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ جناب طالوت کا یہ واقعہ جاری رہے گا، اور آگے جالوت کا بھی ذکر آئے گا۔ یہ ذکر آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام ملاقات ہوتی ہے، اور ترجمہ قرآن کا سلسلہ رہے گا جاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔